الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ سورہ ماعون ہے۔ گزشتہ یہ بات آ گئی ہے کہ اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ مکی ہے، بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، جبکہ تیسرا ایک گروہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پہلی 3 آیتیں یہ مکی ہے اور دوسری 4 آیتیں یہ مدنی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی آیت میں یہ کہا ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اس کے بعد 5 صفتیں ذکر کی، 5 چیزیں ذکر کی جو بہت ہی بری ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ذکر کی تھی کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریبوں کو کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، یہ 2 چیزیں ہوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں اور ذکر کی، اور ہلاکتی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی چیز بھی لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، معمولی چیز سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ تو 5 برے اوصاف ذکر کیے، 5 بری چیزیں ذکر کی، اور ان 5 چیز سے پہلے ایک بات بیان کی کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ گویا سب کا دار و مدار آخرت کے یقین پر ہے۔ جب آخرت کا یقین دل سے نکل جاتا ہے تو ساری برائیاں آ جاتی ہے، اور جب آخرت کا یقین دل میں آ جاتا ہے تو ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قیامت کا ذکر کیا، پھر یتیم کے متعلق گزشتہ بہت ساری چیزیں آ گئی، بچے کے مال کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں آ گئی، اور مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے کے متعلق بھی آ گئی کہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں کھلانا چاہیے، اور اگر کھلا نہیں سکتے تو دوسروں کو یتیموں اور مسکینوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو گھر میں ضرورت ہے، آپ کچھ ان کو دے دو۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں 4 آیتیں، اس کے متعلق یہ بیان ہوا کہ یہ مدینہ کی ہے، اس لیے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے وہاں تک تو 2 ہی تھے، یا تو مسلمان تھے یا مشرک تھے، کہ مسلمان جن کا اسلام لوگوں میں مشہور، اور مشرکین جن کو بھی سب پہچانتے تھے، گویا دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ یہ ہمارے پارٹی کا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں ایک اور فرقہ وجود میں آیا، ایک اور جنہیں منافق کہا جاتا ہے، کہ یہودیوں سے تعلق کی وجہ سے وہاں منافقین بھی موجود ہوئے، جنہوں نے دل سے کلمہ قبول نہیں کیا، دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا، صرف زبان سے مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو یہ کہلائے منافق۔ تو ان کی علامتیں یہاں ذکر کی ہے کہ یہ منافقین کے بہت سارے کام ہیں، ان میں سے کچھ کام یہ ہیں جو یہاں ذکر کیے جائے۔ یہاں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے؟ تاکہ مسلمان اپنے اندر یہ عادتیں نہ لاوے، مسلمان اپنے اندر سے ان ساری چیزوں کو نکال دے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کی کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکتی ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ ایسی دوسری ایک آیت بھی ہے قرآن کریم کے اندر منافقین کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ منافقین وہ ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تو مسلمان اس کے بالکل الٹا ہونا چاہیے کہ جب کھڑا ہو تو نشاط کے ساتھ کھڑا ہو، چستی کے ساتھ کھڑا ہو، دل لگی کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اور کسی کو دکھلانے کے لیے نہ کرے اور خوب اللہ کا ذکر کرے۔ تو منافقین کے مقابل میں مسلمان ایسا ہوگا۔ تو اللہ نے وہاں بھی یہ کہا کہ یہ سستی کے ساتھ نماز ادا کر دیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اپنی نمازوں سے غفلت میں رہتے ہیں۔ غفلت کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ایک غفلت کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی پڑھی نہیں پڑھی دونوں برابر، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کسی دن پڑھ لی کسی دن چھوڑ لی، کسی وقت کی پڑھ لی کسی وقت کی چھوڑ دی، جو مل گئی وہ پڑھ لی اور جو نہیں ملی اس کو چھوڑ دیا، یا جب کام نہیں تھا تو پڑھ لیا اور کام ہے تو چھوڑ دیا۔ یہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہے، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ حالانکہ نماز وہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ایسی رکھی، ایسا حکم رکھا ہے کہ یہ کسی حال میں عموماً ساقط نہیں ہوتی۔ آدمی جس حال میں ہے اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سفر کے اندر ہے تو 2 پڑھ لو، 4 کی جگہ پر 2 پڑھ لو، بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر رکوع سجدے سے پڑھ لے، اگر بیٹھ کر رکوع سجدے سے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لے، بیٹھ کر اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ جاوے اور لیٹ کر بھی اشارے سے پڑھ لے۔ صرف چہرہ ادھر کر سکتا ہے، لیٹا ہوا ہے اور چہرہ ادھر کر سکتا ہے تو آدمی رکوع کا لیے تھوڑا سا چہرہ اوپر کرے اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ اوپر کر لے، تو یہ اس کی نماز اس طریقے سے ہو جائے۔ کتنی آسان۔ کہتے ہیں ناپاک ہے تو کہتے ہیں ناپاک ہے اور پاک نہیں ہو سکتا تو ناپاکی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے۔ پیشاب کی تھیلی لگا دی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے آج کل، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو پیشاب کی تھیلی، اب کیسے نماز، اسی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ بیمار ایسا ہو گیا ہے پانی ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا، یا بیڈ پر پڑا ہوا ہے بیڈ پر وہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ یعنی نماز کی اتنی ساری آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی کہ کسی حال کے اندر یہ معاف نہیں، لیکن مسلمان آج نمازوں سے بالکل غافل ہو گیا۔ جب نماز سے غافل، نماز تو کیا چیز تھی؟ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں 5 وقت بلاتے ہیں، ہے نا۔ بادشاہ اگر بلاوے کہ 5 وقت آ جانے کا تو آدمی کیسے خوشی خوشی جائے گا، اور سب جگہ پہ فخر کر کے کہے گا 5 مرتبہ بلاتا ہے بادشاہ مجھے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ بلاتا ہے۔ اور ایسی ترتیب قائم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی پیسہ نہیں۔ اس کے علاوہ خود ہم گھر میں رہتے ہیں تو گھر کا پیسہ دینا پڑتا ہے، بولے ہمارا خود کا ہے نا، تو لائٹ جو جلتی ہے اس کا لائٹ بل دینا پڑتا ہے، یہاں لائٹ بل دیتے ہیں، وہاں پانی تو پانی کا بل دینا پڑتا ہے، یہاں دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا سسٹم قائم کر دیا ہے کہ صرف مسجدیں ایسی چیز ہے کہ جہاں آدمی جاتا ہے اور جا کر بغیر پیسے دیے ہوئے اے سی کی ہوا بھی کھا کر آ جاتا ہے نا۔ بہت سارے مسجد والے اتنے سخی ہوتے ہیں کہ اے سی چالو رکھتے ہیں، دوپہر میں لوگ آ کے سوتے بھی اور چلے بھی جاتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے دربار کو ایسا بنایا بالکل مفت کہ آدمی آتا ہے نماز پڑھ کے چلا جائے، پھر بھی آدمی نہ آوے تو یہ کس کا قصور ہے کہ اللہ کے پاس آئے گا ہی نہیں تو اللہ کیسے اس کو دے گا، ہے نا۔ حالانکہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے، اس کے بغیر تو چلے گا ہی نہیں، کہ عورتوں کے لیے بھی نہیں چلے گا، عورتیں بھی جو مخصوص ایام اس وقت نماز نہیں پڑھے گی، اس کے علاوہ ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے فرض ہے جیسا کہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ بھی بیمار ہوگی تو اسی طریقے سے بیٹھ کر لیٹ کر نماز پڑھے گی، اس کے بغیر ان کو بھی چارہ کار نہیں ہے، کہ عموماً بیماری میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، جس حال میں اس حال کے اندر پڑھ لے گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی پڑھ لی تو پڑھ لی اور نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، دونوں برابر ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، جماعت مل گئی تو ٹھیک، جماعت نہیں ملی تو بھی ٹھیک،
یہ بھی بہت بری چیز ہے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، حضور نے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی، لیکن نماز کی ایک ایسی چیز ہے کہ نماز میں ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں چند آدمی کو کہوں کہ نماز شروع کر دی جاوے، کوئی نماز پڑھانا شروع کرے، اور نوجوانوں کو میں کہوں کہ جاؤ جا کر لکڑیاں، سوکھی لکڑیاں لے آؤ، اور ادھر نماز شروع ہو، میں ان نوجوانوں کے ساتھ سوکھی لکڑیوں کے ساتھ ان لوگوں کے گھر پر جاؤں جو لوگ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حالانکہ حضور اتنے ناراض، عموماً بہت کم ایسی جگہ ہے کہ جہاں حضور ناراض ہوئے اور گھر کو جلانے کی بات خاص اسی جگہ پہ ملتی ہے کہ آدمی جماعت کو چھوڑ دے اور گھر کے اندر، دکان کے اندر پڑھ دے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ دونوں چیزیں بتائی کہ حضور جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، جب بہت بیمار ہو گئے، جس کے بعد حضور پردہ فرما گئے، اس آخری بیماری کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، اور جب بہت زیادہ بیمار ہوئے تو حجرہ مبارکہ کے اندر نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا افاقہ یعنی کتنا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور خود چل نہیں سکتے تھے، حضور نے دو صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ان کے ذریعے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں آئے اور باجماعت نماز ادا کی۔ یہ کس کے لیے تھا؟ حضور کے تو درجات اتنے بلند ہیں وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے، ہم کو بتا کر گئے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور اگر تمہاری اتنی طاقت ہے کہ تم جا سکتے ہو مسجد کے اندر تو تم مسجد کے اندر جاؤ۔ تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 25 گنا ثواب، اس کو 27 گنا ثواب۔ گویا بغیر جماعت کے نماز پڑھے گا تو ایک کے بدلے میں ایک، باہر اعلان ہو جاوے کہ جو گھر میں 1 روپیہ دے گا تو اس کے بدلے میں اس کو 1 روپیہ دیا جائے گا، اور جو مسجد میں آ کے 1 روپیہ دے گا اس کو 27 روپے ملیں گے اس کے بدلے میں، تو سب کے سب مسجد بھر جائے گا، اور پیسے لے کے آئیں گے، ساتھ میں خوب پیسے دے کر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 27 گنا دیتا ہے مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ۔ تو اس لیے یہ بھی ایک چیز۔ اچھا، اس میں ہماری غفلت عموماً کیا ہوتی ہے کہ عام طور پہ مسجد نماز پڑھنے والا ہی طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہماری غفلت یہ ہوتی ہے کہ ہم جماعت کی صحیح طریقے سے پابندی نہیں کرتے، ہماری رکعت چلی جاتی ہے، ہماری تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے، ہماری صف اولیٰ چلی جاتی ہے، حالانکہ ہم خود سوچیں تو ہمیں آنا تو وہی، ہم سب ایسے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن شیطان کہتا ابھی تو 5 منٹ باقی ہے، بس اتنا کر لے پھر چلے جائیے، ابھی تو 3 منٹ باقی ہے، بس تو پہنچے گا وضو کر لے گا وہاں تک، لیکن ایسا ہوتا نہیں، وہاں تک تکبیر اولیٰ چلی جاتی۔ تکبیر اولیٰ کا کتنا ثواب، صف اولیٰ کا کتنا ثواب؟ صف اولیٰ کے متعلق آتا ہے کہ اگر اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ جھگڑ کر اس کو لے گئے، قرآن اندازی چٹھی اچھالنی پڑے کہ پہلی صف میں کون کھڑا رہے گا، کتنا ثواب ہے۔ ہم تھوڑی سی غفلت کر جاتے ہیں، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اب تھوڑے آگے بڑھیں کہ نہیں، ہمیں صف اولیٰ کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ میں ہی نماز پڑھنی ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، ہمیں سب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے مسجد جانے میں کتنی دیر لگے گی، 5 منٹ لگتی ہے، وضو بنانے میں کتنی دیر لگے گی، 3 منٹ لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس گھڑیال بھی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ سورج کی شعاؤں سے وہ کرتے تھے کہ کب وقت ہوگا کب نہیں، ہمارے لیے تو کتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ایک ہی وقت پہ ہو جاتے، تو ہم پہلے 10 منٹ پہلے گھر سے نکل جائیں تو آرام سے صف اولیٰ مل سکتی ہے، تکبیر اولیٰ مل سکتی ہے۔ تو یہ کرنے کے کام ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہمارا معاملہ بہت عجیب ہے، ہم سب کا، میں بھی شریک ہوں اس میں، ہم سب کا معاملہ کیسا ہے کہ دنیا کے اندر ہر اچھی سے اچھی چیز چاہیے ہمیں، دنیا میں ہر اچھی سے اچھی، کہ چپل لینے ہوتے ہیں حالانکہ معلوم ہے کہ پیر میں ہی پہننے ہیں، لیکن اچھی سے اچھی تلاش کرنے جائیں گے اور ہر ایک کے دیکھیں گے، لانے کے ہوں گے، چپل لانے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیسے ہیں، اس کے کیسے ہیں، کون سے لاؤں میں، ہے نا؟ یعنی ہر چیز میں ہمیں اچھا چاہیے۔ عبادت کے اندر وہی جو 10 سال پہلے ہم نے نماز شروع کی تھی وہی نماز ہماری چل رہی، وہ جو 10 سال پہلے الحمد ہم نے سیکھی تھی وہی الحمد چل رہی ہے، چاہے اس میں جتنی بھی غلطیاں۔ کبھی ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ ہماری نماز کو ہم بنا، حالانکہ نماز بنانے کی چیز ہے، حالانکہ نماز یہ بنانے کی چیز ہے۔ یہ آدمی جتنا بناتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ کے قرب میں جاتا چلا جاتا ہے، اور کتنے سارے اس کے فوائد، کتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر انعامات رکھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نماز بنانے کی ضرورت۔ اور تیسری ایک چیز اس میں لکھی ہے کہ نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی سنت طریقے پر آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے، جیسے پڑھنی چاہیے ایسے نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہر چیز سکھائی،
احادیث کی کتابوں کے اندر ہاتھ کو کیسے اٹھانا، ہاتھ کہاں باندھنا، کتنا جھکنا، کیا کرنا، ساری چیزیں موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو سکھائی. اور کون سے صحابہ کہ چھوٹے موٹے نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، اور وقت کے خلیفہ ہونے کے ساتھ یعنی آدھی دنیا سے اوپر وہ خلافت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی روایتیں ملتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نماز سکھاتے تھے، اس کے ساتھ وضو سکھاتے تھے کہ حضور اس طریقے سے وضو کرتے، حضور اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. اور ہمارے کو شیطان نے کیا سمجھا دیا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہی برابر ہے، جیسے پڑھ رہے ہیں وہی، کبھی ہم اس کو اچھی بنانے کی نہیں کرتے. تو اس کو بنانا چاہیے. نبی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آئے، اور وہ آئے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، حضور کو دیکھا تو حضور کو آ کر سلام کیا. حضور نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھو. تو وہ گئے، پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا. حضور نے کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح پڑھی، اور پھر حضور کے پاس آئے. کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھی تھی، رکوع سجدے اطمینان سے نہیں کیے تھے، قوما جلسہ صحیح سے کیا نہیں تھا. تو پھر حضور نے کہا، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ سکھا دیجئے کیسے پڑھنے چاہیے. تو حضور نے پھر پوری نماز سکھائی کہ جب ارادہ ہو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے. ہاں کہ یہ وضو جو ہے نا، وضو اور غسل، اس میں جب آدمی پانی زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کا اثر نماز پہ پڑتا ہے. اس کا اثر خشوع خضوع جو چلا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ نماز وضو کے اندر بہت زیادہ پانی استعمال کرنا، کہ نل چالو ہے اور آدمی وضو کر رہا ہے، خوب پانی جا رہا ہے، تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا اچھی طریقے سے وضو کرو، پھر اطمینان سے کھڑے ہو، اطمینان سے قوما کرو، اطمینان سے قرات کرو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے رکوع سے کھڑے ہو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھو. پوری نماز ان کو سکھائی کہ یہ ہے، یہ ایک سنت ہے. تو ہم بھی جو نماز جانتے ہیں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ یہ اس طریقے سے کرنا. تو سنت کے مطابق نماز پڑھنا، سنت کے مطابق اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ تو سنت کے بغیر جو نماز ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی. نماز کا ایک نور ہے، وہ نور ختم ہو جاتا ہے. نماز کے جو فضائل ہیں وہ فضائل اس میں سے اٹھ جاتے ہیں. گویا ایک جسم ہے، اندر سے روح نکل گئی، جسم ہے اندر سے روح نکل گئی. تو اس لیے نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا، جب نماز کے طریقے سے ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز صحیح ہوگی تو وہ بے حیائی سے بھی بچائے گی اور برے کاموں سے بھی بچا لے گی. ہماری آنکھیں صحیح رہتی نہیں ہے، ہمارے کان صحیح نہیں رہتے، ہمارا دل دماغ صحیح نہیں رہتا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے بچا لیتی ہے. کیوں نہیں بچاتی؟ کہ جیسے نماز ہونی چاہیے ایسی نماز نہیں ہے. جیسے نماز ہونی چاہیے ہماری ایسی نماز، خود حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بعض ایسے نمازی ہیں کہ نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ نماز صحیح ہے ہی نہیں. تو اس لیے نمازوں کو صحیح کرنا، پھر نماز کے فوائد آئیں گے، پھر گھر میں برکت آئے گی، پھر روزی میں برکت آئے گی. تو یہ ساری چیزیں نماز سے متعلق ہے. تو اصل تو یہ ہے منافقین کے متعلق، لیکن ہمیں بھی اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازیں کیسی ادا کر رہے ہیں. تو وہ لوگ ہیں کہ ہلاکت ہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤن، جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی اگر پڑھ بھی لی تو دوسروں کے لیے، کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا کہیں 4 مہینے لگا کے آئے ہیں، 40 دن لگا کے آئے ہیں، داڑھی ٹوپی رکھ لی ہے، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا مفتی صاحب ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا کہیں گے. تو یہ سب دکھلاوا ہے. یا تو پھر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز لمبی ہو جاتی ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فٹافٹ پوری ہو جاتی ہے. کوئی دیکھ رہا ہے تو 2 کی جگہ پہ 4 ہو جاتی ہے، نہ جب اکیلے ہو تو 4 غائب ہو جاتی ہے. فرض پڑھ لی وہی بہت ہے، گھر میں کبھی پڑھنے کا موقع آ جاوے تو صرف فرض پڑھ لی بہت ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہ الذین هم یراؤن، کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو بہت عجیب چیز لکھی ہے یہاں، بہت عجیب چیز. کہتے ہیں ایک تو مشرک لوگ ہوتے ہیں، یہ دکھلاوا کرنے والے تو مشرک سے بھی خطرناک ہے. شرک کرنے والے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، کہ اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. اور جو دکھلاوا کرتا ہے، اور وہ بھی نماز کے اندر، تو جب نماز یہ تو خالص اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے اور اس میں دکھلاوا کرتا ہے، اس وقت اسے یہ دھیان بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کے باوجود دوسرے کے لیے وہ پڑھتا ہے. گویا اللہ سے بھی اس کو بڑا کر دیا اس نے، گویا اس کو.
تو شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک سے بھی خطرناک چیز ہے لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا. تو الذین هم یراؤن کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے. ہر چیز کے اندر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم یہ عمل کس کے لیے کرتے ہیں. اس میں خاص کر کے جو ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں اس کے اندر ہماری کیا نیت ہوتی ہے. بہت سی مرتبہ دینے جاتے ہیں تو آدمی دل سے بلکہ بولتا بھی ہے گھر کے اندر, ارے یار وہاں جانے کا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, اس کو دیکھنے جانا ہے, اگر نہیں دیں گے تو کیسا لگے گا. تو یہ تو دے کر بھی کوئی فائدہ ہوا نہیں. یہ تو دیکھ پھر لکھواتے ہیں نام کہ ہم نے اتنا دیا, کیوں کہ تاکہ معلوم ہو کہ میں نے اتنا دیا ہے. یہ ساری چیزیں مسلمان کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تھی. مسلمان تو جو بھی کام کرتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ. صدقہ کرتا ہے تو ایسے صدقہ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ نے کیا دے دیا بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا. کہ یہ اصل صفت ہے ہماری کہ ہم 1,00,000 روپے اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں اور اخلاص نہیں ہے تو وہاں 1,00,000 کیا 1 روپیہ بھی نہ دو. 1 روپیہ بھی, 1 روپیہ خرچ کرنے سے پہلے اپنے دل کو پوچھو کہ میں یہ کیوں دے رہا ہوں, میں یہ کس کے لیے دے رہا ہوں. اگر دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو پھر دو, اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں دکھلاوے کے لیے یا اس کے لیے اس کے لیے رواج کی وجہ سے, تو پھر وہ 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 1 روپیہ انشاءاللہ نہیں دیں گے, اس پہ ثواب ملے گا. نہیں دیں گے اس پہ, نہیں تو دینے کے بعد پکڑ ہو جائے گی. بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ ریاکاروں کی پکڑ ہوگی مستقل ریاکاری کی وجہ سے. خیر یہ ایک پورا مضمون ہے, کبھی آیت آئے گی کوئی ایسی تو وہاں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. الذین هم یراؤن کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں نماز کے اندر. ویمنعون الماعون اور معمولی چیز سے کو بھی نہیں ادا کرتے. معاون سے کیا مراد ہے کہ معاون معمولی چیز کو کہا جاتا ہے, لیکن معمولی چیز سے یہاں کیا مراد ہے. ابن عباس, ابن عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, یہ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ یہاں معاون سے مراد زکوٰۃ ہے, کہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں. زکوٰۃ دیتے, نماز جو ہے نماز تو یوں پڑھیں گے تو دکھے گے لوگوں کے سامنے, لیکن زکوٰۃ دی یا نہیں دی یہ تو دکھنے والا نہیں ہے. کس کو معلوم کہ زکوٰۃ کون دیتا ہے اور کون نہیں دیتا. تو کہتا ہے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. انہوں نے اس کو زکوٰۃ پہ معمول کیا, اور زکوٰۃ معمولی چیز, تو کہتے ہیں زکوٰۃ بھی معمولی چیز ہے. کیوں زکوٰۃ معمولی چیز ہے؟ 40 روپے میں سے 1 روپیہ دینا پڑتا ہے. 40 روپے میں سے کتنا دینا ہے؟ 40 روپے. میں کسی کو دوں 40 روپے, لو 40 روپے, 1 روپیہ ان کو دے دینا, تو کتنا معمولی ہے. 39 روپے ہم کو مل رہا ہے, صرف 1 روپیہ جا رہا ہے, تو کتنا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو اللہ سب کچھ دے رہا ہے, اتنا سارا مال دے اور اس میں سے کہا 40واں حصہ نکالو, 40 روپے میں سے 1 روپیہ نکال کے دے دو, سب ہم نے دیا ہے, ہم چاہتے ہیں تو تمہیں ملتا ہے, نہ چاہے تو ہم سب لے سکتے ہیں واپس. تو یہ تو بہت معمولی ہوا. تو اس لیے کہا کہ معمولی چیز یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرتے نہیں ہے. تو اس لیے زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. جبکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معمولی چیز یعنی جو عام طور پہ لوگ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں. ضرورت پڑی پین کی تو اس نے مانگ لیا کہ لاؤ پین دو نا, تو بولے نہیں یار جانے دے, وہ ابھی مجھے کام ہے, پین دینے کے لیے تیار. پڑوس والوں کو بڑے بھگونے کی, بڑی تپیلی کی ضرورت پڑ گئی, اب ان کے یہاں تپیلا نہیں ہے, یہاں مانگنے آئے کہ تپیلا دو نا, جب آ جاتے ہیں لینے, جب لینے آ جاتے ہیں, بولے ابھی وہ ہمارے تھوڑا کام ہے. حالانکہ کچھ کام, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تپیلا پھٹ جانے والا ہو, کچھ ہونے والا اس کو نہیں. ہتھوڑی کی ضرورت پڑ گئی پڑوس کو, تو ہتھوڑی دینے کے لیے تیار نہیں. معمولی چیز اس کے دینے سے کوئی فرق زیادہ پڑنے والا, لیکن یہ منافقین ایسے ہے کہ معمولی چیز بھی خرچ نہیں کرتے. معمولی چیز بھی, گویا اس کے ذریعے اللہ ترغیب مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ ہمیں خرچ کرنے والا ہونا چاہیے, اور معمولی چیز تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی, دیتے رہو, اللہ اس کے اوپر ثواب دے گا. خیر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کافروں کی اور منافقین کی بیان کی ہے. یہ اس لیے بیان کی تاکہ مسلمان اپنے اندر ان چیزوں کو آنے نہ دے. مسلمان ان ساری چیزوں کو دیکھے اپنے اندر ہے تو اس کو نکال کر ایک ایمان کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق, اس لیے کہ مسلمان تو آخرت پر یقین رکھتا ہے, تو آخرت کے لیے سارے اعمال کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت پر سے حالات کو ختم فرما. یا اللہ
خصوصاً اس ملک میں مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے اسکیموں کو انہیں پر الٹ دے۔ یا اللہ مسلم پرسنل لا کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طور پہ پڑھنے سے آپ راضی ہوتے ہیں اس طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کے انوار و برکات سے ہمیں نواز دیجیے۔ یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دستنگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔